آنسو ہے جس نے حسین کو صحیح اور سلامت کے ساتھ تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے. یہ تمہارے آنسو ہیں جس نے حسین کو تندرست کیا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کل عین باکیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ روئے گی قیامت کے دن. وہ آسان دن نہیں ہے، یہاں پر جمع ہونے کا ایک مقصد قیامت کی تیاری بھی ہے. یہ فرش ادا نہیں ہے، بلکہ یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ کی مصداق ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے جس پر ہم ایک ایسا فضل ہے کسی بیج بوئیں گے جو انشاءاللہ کل قیامت کے دن فاطمہ الزہرا خدا کے پاس ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ. فرمایا کہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی. یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. قیامت کے دن کوئی آسان دن نہیں ہے، بہت عظیم دن ہے. ہر لوگ، ہر انسان، ہر شخص رو رہا ہوگا. باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ عدو لبعضهم عدو الا المتقون، کہ اس دن دوست جو دنیا میں بڑے اچھے اچھے دوست تھے، آخرت کے دن قیامت کے دن الاخلاء جتنے بھی دوست ہیں اس دن کیا ہوں گے؟ عدو. قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کیوں؟ کہے گا کہ بھائی تمہاری دوستی مجھے آج کے دن لے ڈوبی ہے. یا لیتنی بینی و بینک بعد المشرقین، کیا کاش دنیا میں میرے اور تمہارے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو آج مجھے یہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا. قیامت کا دن، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے الگ کرنے کا دن، دوست کی دوستی کو دشمنی میں بدلنے کا دن. اس دن کوئی کام نہیں آئے گا سوائے عمل صالح کے. اور اگر اس دن کوئی کام، کوئی چیز کام آ سکتی تو کیا فرمایا کہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ رو رہی ہوگی قیامت کے دن الا عین اختصہ اللہ بالکرامۃ فبکى علی الحسین، مگر وہ آنکھ جسے خداوند تعالیٰ نے دنیا میں ایک عزت دی. اس آنکھ کو اگر خدا نے عزت دینا چاہا، اگر خدا کسی آنکھ کو عزت دینا چاہتا تو اس آنکھ کو غم حسین میں رلا دیتا ہے. بڑا خوشنودی ہے مظلوم کربلا، بلند الصلوات. اب میں کہہ رہا ہوں رہی ہوگی، مگر وہ آنکھ جو غم حسین میں روئے دنیا میں، اس فرش عذاب پر رونے والے آنکھ قیامت کے دن میدان محشر میں نہیں روئے. اس کی ضمانت معصوم نے دی ہے. اسی لیے فرمایا کہ من بکا او ابکا علی الحسین ففیہم عشرہ غفر لہ ولہم. فرمایا کہ کوئی شخص روئے حسین پر ایک اجتماع میں خود اور اس کے ساتھ 10 افراد روئے، رلانے والا اور رونے والے سب خدا کے پاس بخشے جائیں. تو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے پاس بخشے جائیں، اس لیے کہ یہ رونا، ابا عبداللہ کے اوپر رونا صرف ثواب کی بات نہیں ہے بلکہ سیرت انبیاء ہے. جناب نوح کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ابا عبداللہ حسین کے غم پر گریہ کیا. آپ پیغمبر اکرم کو دیکھیں، گریہ کیا ہے ابا عبداللہ حسین کے اوپر. اور یہاں تک کہ جب مسجد نبوی میں پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، ابا عبداللہ حسین تشریف لائے، کیا فرمایا کہ پیغمبر ممبر پر بیٹھے، ابا عبداللہ حسین تشریف لائے، ممبر سے اپنے خطبے کو قطع کیا، اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا، فرمایا کہ ایھا الناس اعرفوا ھذا حسینا، لوگو اس بچے کو دیکھیں، یہ ہے حسین، جدہ خیر الاجداد، دنیا میں اس کا نانا سب سے بہترین نانا ہے اور اس کا بابا سب سے بہترین والد ہے. اس کی ماں کائنات میں سب سے بہترین ماں ہے. حسین سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے بچپنے میں بھی اسلام کو بچایا. بچپنے میں یہ تو سنہ 61 ہجری کے حسین کو آپ ذرا رکھیے ایک دفعہ، انشاءاللہ تذکرہ آئے گا اس 10 دنوں میں. جب بچپنے میں حسین ابن علی تھا تو بچپنے میں بھی حسین ابن علی نے اسلام کو بچایا. مگر کب؟ ذرا مباہلے کو تو یاد کریں، مباہلے کو یاد کریں کہ جب نصارہ کا ایک اجتماع آیا پیغمبر کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے، خدا نے کیا کہا؟ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تاکہ تبرہ کریں، مباہلہ کریں، جھوٹے کے اوپر لعنت کریں. تو پیغمبر کن کو لے گئے تھے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے؟ جھوٹوں پر تو وہی لعنت کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ بہترین اور سچا ہو.
تو یہ حسین ابن علی تھے جس نے بچپنے میں نانا کے ساتھ مباہلے کے میدان میں جا کر اس وقت اسلام کی عزت بچائی اور کربلا کے میدان میں قیامت تک پیغمبر کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ اور معمول کر دیا۔ یہ ہے وارث انبیاء۔ انبیاء کے ورثے کو اس طرح بچایا جاتا ہے کیونکہ حسین ابن علی اس بات کے اہل تھے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا کام کس سے لینا ہے۔ اسی لیے جب الست میں ابا عبداللہ الحسین کے سامنے جب اس قضیے کو سامنے رکھا گیا، خدا کی قسم روایات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان سارے امتحانات کو سارے انبیاء نے اور اوصیاء نے قبول کیا، جب ناموس کی بات آئے تو کسی نے بھی اسی امتحان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جناب ایوب علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حسین وارث انبیاء ہے نا، کہ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا جب ناموس کی بات آئی۔ انشاءاللہ میں کل یا پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا کہ جناب ایوب علیہ السلام میں اور امام حسین میں 10 مشابہتیں ہیں، اور انشاءاللہ چونکہ آج پہلی مجلس ہے جناب آدم اور جناب اب عبداللہ کی مشابہت بیان کی جائے گی۔ حسین وارث آدم کے ساتھ، تو جناب ایوب علیہ السلام سے صبر نہ ہوا کہ جب ان کی ناموس کی بات آئی، روایات میں ہے کہ جب جناب ایوب بیمار ہوئے، کہیں سے بھی ان کے لیے غذا کے اسباب فراہم نہ ہوئے، تو اب کسی نے کہہ دیا، کسی خاتون نے کہ آپ کے بال بہت اچھے ہیں، اگر آپ اپنے بال سے ایک حصہ مجھے کاٹ کر دے دیں تو پھر میں آپ کو غذا فراہم کروں گی۔ اس خاتون کو آپ کیا کرتی ہو؟ اپنے بال میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ کے اس خاتون کو دیا۔ جب ایوب علیہ السلام کے پاس وہ واپس آئی تو ایک دفعہ جناب ایوب کی نظر کہ بال لمبے تھے، کہا کہ تمہارے بال چھوٹے کیسے ہو گئے؟ کہا کہ ایوب کیا کرتی، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بیمار ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ تمہارے بال بہت اچھے ہیں، یا اگر میں سے کچھ حصہ مجھے کاٹ کر دو تو میں تمہیں کھانا دوں گی۔ میں نے ان کو دے دیا، بس یہ سننا تھا۔ جناب ایوب علیہ السلام نے صبر نہ ہوا، فرمایا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پروردگار ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی مصیبت ایوب کو برداشت ہے، مگر ناموس کی مصیبت ایوب کو برداشت نہیں۔ مگر یہ آقا و مولا ابا عبداللہ الحسین تھے جنہوں نے الست میں خدا سے وعدہ کیا کہ چاہے میرے خواتین کے، میرے خاندان کے خواتین کے پردے راہ خدا میں لٹ جائیں، چاہے میرے بہنوں کے ہاتھوں کو پس پش باندھا جائے، میں خدا کے راہ میں سب کچھ قبول کروں گا۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کی صبر ہے، اسی لیے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے حسین کو ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایھا الناس احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کون دنیا میں ایسا شقی ہوگا کہ جو حسین سے محبت نہ کرے؟ کون ایسا سنگ دل ہوگا کہ جو حسین سے محبت نہ کرے؟ حدیث میں ہے کہ اگر میرے جد حسین کے مصائب پتھر پر پڑے جائیں تو پتھر بھی رونے لگے گا، پتھر کے اندر سے آواز آئے گی رونے کی۔ پتھر رویا ہے حسین کے قتل پر، جب قتل حسین ہوا جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون تازہ برآمد ہوا، خون تازہ نے برآمد ہو کر بتا دیا کہ پتھر بھی حسین کے قتل پر روتا ہے۔ ہم تو مومنین ہیں الحمدللہ، ہم تو اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایسے مومنین گھرانے میں پیدا ہوئے جو حسین کے محبت میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ عزاداری، یہ فرش عزا ہمیں ہمارے خون میں اور ہمارے دودھ میں پلایا گیا الحمدللہ۔ اس طرح ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حسین فخر ہے ہمارے لیے کیونکہ حسین وارث انبیاء ہے۔ حسین سے محبت دراصل رسول اللہ کی